تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس نورانی اور عرفانی محفل حمد و نعت کے پروگرام میں ایک مختصر سا لیکن انتہائی مبارک سلسلہ ہے، اور وہ ہے چند کتابوں اور چند تحریری کاوشوں کا اجرا۔ چنانچہ الفلاح اکیڈمی کے نام سے، جس کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں مسجد انشاءاللہ کے امام و خطیب حضرت مولانا آصف محمود صاحب قاسمی زیدہ مجدہم، اس الفلاح اکیڈمی کے تحت بہت سی تحریریں معرض وجود میں آ رہی ہیں، بہت سی وہ مفید تحریریں جن کا تعلق ہمارے دین اسلام کی بنیادی باتوں سے یا وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق چند موضوعات سے ہے، یا یہ کہ ہمارے روزمرہ اور خصوصاً رمضان یا حج و عمرے سے متعلق مسائل سے ہے۔ اس طرح کی تحریریں اور کاوشیں معرض وجود میں آئی ہیں، چنانچہ یہ 6 کتابچے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ہمارے انتہائی معزز محترم استاد حضرت مولانا اظہار الحق صاحب مظہر القاسمی، جو سابق استاد حدیث ہوتے ہیں دارالعلوم شاہی جامع مسجد میرٹھ کے۔ انہوں نے اپنا دیوان پیش کیا ہے، ان کی جو ہے تحریریں تھی، اور وہ کچھ نعتیں ہیں، کچھ نظمیں ہیں، اس کے علاوہ ان کا بہت ہی اچھا شاندار کلام ہے، اس کو اکٹھا کیا گیا، سمیٹا گیا، وہ بھی الفلاح اکیڈمی ہی سے شائع ہو رہا ہے۔ چنانچہ کشکول مظہر کے نام سے حضرت کا یہ کلام ہے۔ اسی طرح حیات عاشقی، یہ انتہائی تلخیص کے ساتھ حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمت اللہ علیہ کی حیات کا خاکہ ہے، جسے مرتب کیا ہے مولوی عادل زاہد سلمہ متعلم دارالعلوم دیوبند نے۔ اسی طرح ایک تحریر ہے میراث نہ دینے کا وبال، یہ حسب ایما لکھی گئی ہے، نمونہ اسلاف حضرت مفتی محمود حسن صاحب بلند شہری حفظہ اللہ، اور اس کو ترتیب دیا ہے مفتی محمد حمزہ امینی اور مولانا دانش عظیم قاسمی زیدہ مجدہمہ نے۔ دونوں حضرات دہلی شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی علاقہ جعفر آباد چوہان بانگر کی سرزمین میں رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اہل علم سے تعلق اور لگاؤ کی بنیاد پر انہوں نے بہت ہی کم عمری میں یہ بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ 3 تحریریں مزید اور ہیں، ہدیہ رمضان، تحفۃ الحرمین اور ہدیۃ الحرمین۔ اس میں افادات کو جمع کیا گیا ہے نمونہ اسلاف حضرت مفتی محمود حسن صاحب بلند شہری دامت برکاتہم کے، اور اس کو جمع کرنے والے اور ترتیب دینے والے ہیں برادر مکرم حضرت مولانا آصف محمود صاحب قاسمی زیدہ مجدہم۔ ان کی کوششوں سے، کاوشوں سے ان کو جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا، اور اس طرح یہ تحریریں الفلاح اکیڈمی کے تحت معرض وجود میں آئی ہیں اور اب منظر عام پر ہیں۔ ہمارے انتہائی معزز مقتدر علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ان کے مبارک ہاتھوں سے ان 6 کتابچوں کا، 6 تحریری کاوشوں کا اجرا عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ اس موقع پر ہمارے والد معظم حضرت مولانا آصف محمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے معظم والد محترم بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، اور وہ نیچے تشریف لائے ہیں حضرت قاری مطلوب صاحب حسینی دامت برکاتہم۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، اور ان کا سایہ عاطفت ہمارے اوپر قادر قائم و دائم فرمائے۔ یہ الفلاح اکیڈمی جو ہے، اس کا کام علماء دیوبند کی مستند تحریرات کو مختلف زبانوں میں منظر عام پر لانا۔ اس وقت جو مختصر تعارف برادرم مفتی محمد مستقیم نے پیش کیا ہے،
بس مزید میں کچھ نہیں کہوں گا، میرے اکابر بڑے والد گرامی یہاں موجود ہیں۔ یہ کتاب کشکول مظہر حضرت مولانا اظہار الحق صاحب مظہر القاسمی، جو ہمارے آج کے مہمان شاعر بھی ہیں اور وہ تحت میں پڑھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ اکابر کے یہاں ان کے کلام کو پسند کیا گیا، اور شہید مینا مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے ماہنامہ المحمود میں ان کا کلام حضرت کے رہتے ہوئے بھی اور بعد میں بھی مستقل شائع ہوتا رہا۔ یہ کتابیں اصل میں ہوتا یہ ہے، جب بچہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے اسے پیش کرے تاکہ ان کی دعائیں مل جائیں۔ میں گنہگار آصف محمود اپنے بڑوں کے سامنے اپنی یہ چھوٹی سی خدمت صرف اس غرض سے رکھ رہا ہے کہ مجھے اپنے بڑوں کی دعائیں مطلوب ہیں۔ میں مفسر قرآن حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بلگرامی، جو میرے لیے انتہائی لائق احترام ہیں اور ہمارے علاقے کے بڑے معزز عالم دین ہیں اور پوری دنیا میں وہ علاقے کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ علاقے کی انتہائی عظیم المرتبت شخصیت شمس الائمہ حضرت مولانا شمیم احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم پیرانہ سالی کے باوجود یہاں تشریف فرما ہیں۔ مختلف مواقع پر جب کبھی ہم اپنا دکھڑا حضرت کی خدمت میں رکھتے ہیں تو وہ ایک باپ کی طرح شفقت فرماتے ہیں۔ اللہ ان کے سائے کو سلامت رکھے اور دیر تک ہمارے درمیان صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو رکھے۔ حضرت بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ اسی کے ساتھ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی زکاوت حسین صاحب قاسمی، جو شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ کے اور امام و خطیب ہیں بسم اللہ مسجد کے اور خلیفہ و مجاز ہیں حضرت افتخار الاولیاء مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی عظیم نسبت کے حامل ہیں۔ یہ تینوں بزرگ شخصیت اور ان سب کے ساتھ ساتھ میرے والد ماجد والد گرامی حضرت قاری مطلوب الرحمن صاحب حسینی اور میرے یہ دو استاذ جو بالخصوص میں نے درخواست پیش کی تھی، حضرت مولانا منور علی قاسمی دامت برکاتہم سابق صدر المدرسین دارالعلوم شاہی جامع مسجد میرٹھ، وہ بھی تشریف فرما ہیں، تشریف لائے ہیں۔ بڑی عنایت بڑی نوازش حضرت مولانا اظہار الحق صاحب اور قرب و جوار کے میرے چھوٹے بڑے یا معاصر، چھوٹے تو نہیں معاصر یا اکابر جو بھی ہیں میرے تمام ائمہ، ان سب کی موجودگی میں یہ گنہگار ان کتابوں کے رسم اجرا کی حضرت مفسر قرآن کے حوالے سے دعوت پیش کرتا ہے۔ ان کتابوں کا رسم اجرا ہو جائے، اس کے بعد حضرت مولانا کو تقاضا ہے، مولانا انیس صاحب دامت برکاتہم کو، انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری اس بزم کے لیے کچھ نہ کچھ نعت سرور کونین ضرور لکھی ہوگی حضور کی بارگاہ کے لیے۔ بس اس رسم اجرا کے بعد حضرت والا آپ کے روبرو ہوں۔ شکرا۔ رسم اجرا کے حوالے سے میں حضرت شمس الائمہ مولانا شمیم احمد صاحب قاسمی سے عرض گزار ہوں، چند ایک دعائیہ کلمات حضرت مولانا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہمارا چل رہا ہے۔ پچھلی جمعے کو بھی مدینہ مسجد کے اندر پروگرام ہوا اور یہ دوسرا پروگرام یہ انشاءاللہ مسجد میں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اصلاح معاشرہ ہی سے متعلق ہے۔
یہ جو کتابیں آپ حضرات کے پاس پہنچ رہی ہیں اس میں بہت ساری اصلاحی باتیں ہیں، ان کو آپ پڑھیے اور اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کیجیے، اور علماء سے سچا تعلق اور صحیح تعلق قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں بہت ہی سنگین حالات ہیں، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں پوری بیداری کے ساتھ میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، میں نے آج بھی جمعے میں یہ بات بتائی لوگوں کو کہ جب وبا عام ہوتی ہے تو پھر دو چار آدمیوں کے احتیاط کرنے سے کام نہیں چلا کرتا۔ اگر دو چار آدمیوں نے احتیاط کر لی اور باقی لوگوں نے احتیاط نہیں کی تو وبا رکنے کی نہیں ہے۔ یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے، فساد برپا ہے، اس کو بہت تندہی کے ساتھ میں اور بڑی منظم طریقے سے ہمیں اس سیلاب کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ صرف ائمہ اور علماء ہی کھڑے ہو جائیں اور یہ کھڑے ہو کر کے آواز لگا دیں اور آپ سوتے رہیں تو اس سے کام نہیں چلنے گا، جب تک کہ آپ کے اندر، سب کے اندر بیداری پیدا نہ ہو جائے۔ عورتوں کے اندر بھی بیداری پیدا ہو، بڑوں کے اندر بھی، بچوں کے اندر بھی، نوجوانوں کے اندر بھی بیداری پیدا ہونی چاہیے۔ اب تک تو ہم سوتے رہے، اب تو جاگنے کا وقت ہے، اب تو جاگ جاؤ۔ اگر اب جاگ گئے تو انشاءاللہ یہ سیلاب رک جائے گا، اور اگر اب نہیں جاگے تو یہ سیلاب بڑی عظیم بھیانک شکل اختیار کرے گا جس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ گلستان کے اندر شیخ سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اگر پانی کا ایک سوراخ ہو جائے، پانی کا ایک سوراخ ہو جائے تو ایک سوراخ کو بند کرنا تو آسان ہے، لیکن اگر وہ پورا ایک دم نالا کا نالا ہو جائے اور مینڈوں کو توڑ دے تو پھر آپ چاہے اس کے اوپر لیٹ بھی جاؤ اور اس کے اوپر بوریاں کے بوریاں ڈال دو، وہ پانی کا سیلاب لے جائے گا بہا کر کے آپ۔ اس لیے بزرگوں، اس کے اندر دلچسپی سے کام لو اور علماء کا ساتھ دو، اور علماء کا ساتھ دے کر کے اپنی محلے کے اندر کمیٹیاں قائم کرو، اصلاح معاشرہ کی کمیٹیاں قائم کرو، اور کمیٹی یہ کام کرے کہ سارے لوگوں کے اوپر نگاہ رکھے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ علماء نے آواز لگا دی اور آپ کچھ بھی حرکت میں نہیں آئے، تو کمیٹیاں قائم کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر اس طرح سے کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد سدھار آئے گا، اور جو فساد ہے، فساد برپا ہو رہا ہے، یہ کچھ نہ کچھ قابو میں آ جائے گا۔ ہمارے حضرت مولانا آصف صاحب محمود قاسمی دامت برکاتہم نے یہ کتابیں ترتیب دی ہیں بزرگوں کے سے مل کر، اس کو ہم پڑھیں اور جو مدارس اسلامیہ قائم ہوئے ان کا ہم تعاون کریں، مسجدوں کی جو ہے حفاظت کریں اور مسجدوں میں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل۔